السلام علیکم لیڈرز، میں ہوں رابی راول اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے چینل رابی راول ناولز پر۔ کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ کل ایپیسوڈ میں نے آپ لوگوں سے کل آنے کا کوشش کی، میں نے کہا تھا کہ میں کوشش کروں گی، وعدہ نہیں میں نے کیا تھا، تو میں نے کہا تھا میں کوشش کروں گی کہ میں کل آپ لوگوں کو ہر صورت میں ایپیسوڈ 27 کا پارٹ 1 دے سکوں، لیکن کل اتنی بارش رات میں مطلب سٹارٹ ہو گئی تھی 2-2:30 بجے کے قریب ہی، اور اتنی بارش تھی کہ لائٹ جو تھی وہ اس کی وجہ سے جا چکی تھی، اور کل ہماری لائٹ صبح مطلب 2-2:30 بجے کی گئی، شام کو تقریباً 4 ساڑھے 4-5 بجے آئی تھی، جس کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو کچھ بھی اپلوڈ نہیں کر سکی تھی، کیونکہ لائٹ نہیں تھی تو نیٹ بھی نہیں تھا، تو میں مجبور تھی، اس کے لیے میں معذرت کرتی ہوں، سوری۔ اور اب میں صبح سے اسی کوشش میں تھی کہ میں آپ لوگوں کو ناول اپلوڈ کر دوں کہ ایک دن کی جو چھٹی ہے وہ کافی تھی، اور آپ لوگ اتنی برداشت کر لیں تو بہت بڑی بات ہے، بٹ صبح سے کچھ مہمان آئے تھے کچھ، جس کی وجہ سے میں کافی بزی تھی، تو میں آپ لوگوں کو نہیں ایپیسوڈ دے سکی۔ اب بھی میں نے مطلب بہت میں بزی جا رہی تھی، لیکن پھر بھی میں نے تھوڑا سا ٹائم نکالا آپ لوگوں کے لیے کہ نہیں بھائی، آپ لوگوں کا بھی حق بنتا ہے، تو اب میں نے تھوڑا سا ٹائم نکال کے میں نے سوچا کہ میں ایپیسوڈ جو 27 ہے وہ اپلوڈ کر دوں، تو انشاءاللہ ابھی میں آپ لوگوں کو 27 اپلوڈ کر دیتی ہوں، اور میں پھر وعدہ نہیں کر رہی، میں کوشش کہہ رہی ہوں میں کروں گی کہ میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ 27 کا پارٹ 2 بھی دے دوں، تاکہ جو میں آپ لوگوں سے کل میں نے آپ کو آنے کا کہا تھا اور میں نہیں آ سکی، تو میں اس کا جو ہے وہ آپ لوگوں کا وہ سارا بیلنس پہ چیز آ جائے گی کہ آپ لوگوں کو 27 کا پارٹ 1 بھی مل جائے گا اور پارٹ 2 بھی مل جائے گا، اور میں بھی جو بات میں نے آپ لوگوں سے کی گئی تھی میں اس پہ بھی قائم رہ جاؤں گی، تو میں کوشش پوری کروں گی کہ میں آپ لوگوں کو مغرب سے پہلے جو ہے یہ ایپیسوڈ دے دوں، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے یہی مطلب ایپیسوڈ کرتے کرتے مغرب کا ٹائم آ جائے گا، لیکن پھر بھی میں کوشش پوری کروں گی بھرپور کہ میں آپ لوگوں کو اس کا پارٹ 2 بھی دے سکوں، تو اس لیے مزید باتوں کو اللہ حافظ، ٹاٹا بائے بائے کہتے فٹافٹ سے ہم لوگ ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں، تاکہ میں آپ لوگوں کو پارٹ 2 بھی دے سکوں مغرب سے پہلے، کیونکہ پھر میرے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہوگا، کچھ گیسٹ ہیں جو گھر میں آئے ہوئے ہیں، تو تھوڑا سا مصروف ہوں میں، جس کی وجہ سے ابھی بھی میں نے بہت مشکل سے جو ہے وہ میں نے ٹائم نکالا، اور میں اب بیٹھ کے جو ہے وہ ایپیسوڈ اپلوڈ کرنے کی ریکارڈنگ کر رہی ہوں، تیاری کر رہی ہوں، تو چلیں ٹھیک ہے، ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں بنا ٹائم ضائع کیے۔ ناول آپ لوگ اس وقت پڑھ رہے ہیں نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان، ایپیسوڈ نمبر ہے 27، یعنی کہ پارٹ 1 ہے، 27 کا انشاءاللہ 2 بھی ملے گا۔ تحریر ہے رابی راول ناولز کی۔ احمر کمرے میں داخل ہوا تو سفید گلابی پھولے پھولے گالوں والے شیت کو بیڈ پر سوئے پایا، جبکہ منسا اسے کہیں بھی کمرے میں نظر نہیں آئی۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھی، شاید وہ بات لے رہی تھی۔ شیت کے گلابی گالوں کو دیکھا جو گہری نیند سونے کی وجہ سے اب گلابی سے سرخ ہو رہے تھے۔ احمر شاہ اس کے سرخ سرخ پھولے گال دیکھتا مسکراتا ہوا اس کی جانب بڑھا، اور نیند میں سوئے ہوئے شیت کی ہلکی سرخ چیکس کو چومتے اپنی مونچھوں سے مزید سرخ کیا۔ احمر شاہ کے اس قدر شدت سے چومنے پر شیت ہلکا سا کسمسایا۔ ابھی احمر اپنے پیار سے شیت کو اٹھاتا، باتھ کے دروازے کے کھلنے کی آواز پر احمر شاہ نے بے ساختہ باتھ روم کی جانب دیکھا، جہاں منسا دھلے چہرے کے ساتھ فریش سی لائٹ پنک کلر کے شارٹ فراک میں ملبوس، جس کے گلے پر پنک کلر کے ہی موتیوں کا ہلکا سا کام ہوا تھا، بالوں کو تولیے میں لپیٹے دوپٹے سے دار آئینے کے سامنے کھڑی بال خشک کرنے لگی، اس بات سے انجان کہ وہ اپنے اس مکمل حسن کے ساتھ مقابل کے لیے لمحہ بلمحہ امتحان بن رہی تھی۔ اپنی پشت پر کسی کی نظروں کو محسوس کرتے منسا نے آئینے سے بیڈ کی جانب دیکھا، جہاں احمر شاہ شیت کے ساتھ نیم دراز ہوئے اپنے دونوں بازوؤں کو اپنے سر کے نیچے رکھے منسا کو ہی دیکھنے میں مصروف تھا۔ احمر کے اس طرح دیکھنے پر منسا بوکھلاتی اپنا دوپٹہ تلاش کرنے لگی، جو شاید وہ چینجنگ روم میں ہی بھول آئی تھی، جبکہ احمر تو منسا کے بالوں میں گم تھا جو اس نے آج پہلی دفعہ دیکھے تھے، کالے سیاہ بالکل اس کی آنکھوں کی طرح۔ بالوں کی لینتھ اتنی تھی کہ وہ منسا کی تھائی تک آ رہے تھے، اس طرح کہ منسا کی ساری کمر اس کے بالوں سے چھپی ہوئی تھی، لیکن وہ منسا کے دوپٹہ ڈھونڈنے کی حرکت کو نوٹ کرتے قدم قدم چلتا اس کے پیچھے کھڑا ہوا، اور منسا کو اپنے حصار میں لیتے اس کے کان میں سرگوشیانہ بولا، اب کوئی فائدہ نہیں ہے ڈھونڈنے کا، اب تو میں دیکھ چکا ہوں، یہ احتیاطی تدابیر میرے آنے سے پہلے کرنی تھی۔
وہ اس کی پانی سے نم کان کی لو کو اپنے دانتوں تلے ہلکا سا کاٹتے بولا اور منسا کے بالوں میں اپنا منہ چھپاتے اس کے بالوں کی خوشبو کو محسوس کرنے لگا۔ منسا کو حصار میں لینے کی وجہ سے احمد شاہ کا ایک ہاتھ منسا کے پیٹ پہ تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ اس کے بالوں کی نرماہٹ محسوس کر رہا تھا۔ منسا احمد شاہ کے ایک دم سے اتنے قریب آ جانے پر اس کے پہلے لمس سے بوکھلائی۔ وہ تیار ہونا ہے جانے کے لیے، لیٹ ہو رہا ہے۔ وہ لڑکھڑاتی زبان سے احمد شاہ کے اپنے بالوں کی خوشبو سونگھنے پر اندر تک کانپتی اپنا ٹھنڈا ہاتھ، کپکپاتا ہاتھ احمد شاہ کے ہاتھ پر رکھتی بولی۔ منسا کے اس طرح احمد شاہ کے قریب آنے پر، لڑکھڑا کر بولنے پر احمد شاہ کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ آئی۔ میں جانتا ہوں جانا، لیکن میں تھوڑی دیر آپ کے بالوں کی خوشبو سونگھ کر سکون حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے صرف 5 منٹ مجھے برداشت کر لیں، میں مزید آپ کو تنگ نہیں کروں گا۔ منسا نے احمد شاہ کی بات سنتے اپنی مزاحمت جو اپنے پیٹ سے احمد شاہ کا ہاتھ ہٹانے کے لیے وہ کر رہی تھی روک دی، اور پھر واقعے کی 5 منٹ بعد احمد شاہ نرمی سے اس سے دور ہوا، کوئی بھی مزید حرکت کیے بنا۔ منسا نے احمد شاہ کے پیچھے ہونے پر شکر کا سانس خارج کیا جب احمد شاہ دوبارہ منسا کے کان کی لو کو لبوں سے چومتا سرگوشی نما بولا، اگلی دفعہ اپنے دوپٹے کا خیال رکھیے گا، بندہ بشر ہوں، بہک بھی سکتا ہوں، اور واللہ اس میں قصور میرا نہیں، سراسر آپ کا ہوگا۔ پھر بعد میں مجھ سے کسی بھی قسم کی کوئی شکایت مت کیجیے گا۔ منسا سے کہتا بیڈ کی جانب بڑھتا شید کو اٹھانے لگا جو اس وقت گہری نیند میں تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے بہت مشکل سے سلایا ہے، اٹھ گیا تو ساتھ شاپنگ پر جانے کی ضد کرے گا۔ وہ احمد شاہ کو شید کو اٹھاتا دیکھ بولی، اور یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ میں شید کے بغیر شاپنگ پر جاؤں گا؟ احمد شید کو اپنی گود میں اٹھاتا آنکھوں میں حیرانی لیے منسا کو دیکھتا بولا، مجھے لگا کہ آپ کو مسئلہ، آپ کو جو بھی لگا وہ غلط لگا، اور آپ نے اس وجہ سے اس کو اس ٹائم سلایا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ شاپنگ پر نہ چلے، تو یہ آپ نے بہت غلط کیا ہے۔ میں شید کے حوالے سے یہ آپ کی آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، مگر اگلی دفعہ ایسا نہ ہو۔ وہ منسا کی بات کاٹ کر ذرا سخت لہجے میں منسا سے بولا۔ احمد شاہ کو منسا کی بات نے واقعی ہی دکھی کیا تھا، اور میرے کام سے واپس آنے پر اس کو ہرگز نہیں سلائیں گی آپ۔ میں کام سے آ کر اس کو ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے آپ سمجھ گئی ہوں گی میری بات، اگلی دفعہ مجھے دہرانی نہ پڑے۔ چادر لے کر باہر آ جائیں، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ احمد شاہ کا لہجہ غصہ اور سختی لیے تھا جو منسا کی بات پر اسے آیا تھا۔ احمد شید کو گود میں اٹھائے دروازے کی جانب بڑھا جب منسا دوبارہ بولی، اس کے کپڑے تو تبدیل کرنے۔ وہ ابھی بول رہی تھی جب وہ دوبارہ اس کی بات کاٹتا بولا، وہ آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا، اب آپ خود آ جائیں چادر لے کر۔ وہ منسا سے کہتا باہر نکلتا چلا گیا، جبکہ منسا تو حیران تھی احمد شاہ کے لب و لہجے پر۔ ابھی 2 منٹ پہلے وہ کیا تھا اور اب ایک دم سے اس کو کیا ہوا تھا جو وہ اس سے اس طریقے سے بات کر کے گیا تھا۔ منسا کی سمجھ سے باہر تھا یہ شخص۔ کوئی غیر اولاد کے لیے بھی اس طرح لڑتا ہے؟ کیونکہ ہر مرد بیوی کی پہلی اولاد کو تو فراموش کر سکتا ہے، لیکن بیوی کو نہیں، اور یہی ایک بات منسا کو تنگ کر رہی تھی۔ کیا وہ منسا کے جسم تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اس کے بچے کو سیڑھی بنا رہا تھا؟ مجھے سب پتہ ہے مسٹر احمد شاہ، جس دن آپ کو میرے جسم تک رسائی مل گئی اس دن آپ میرے بیٹے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ وہ انتہائی غلط باتوں کو اپنے دماغ میں جگہ دیتی بڑبڑاتی ہوئی چادر نکال کر اس سے نقاب کرتی باہر کی جانب بڑھی۔ ایک وقت آنا تھا جب منسا نے انہی باتوں کی وجہ سے احمد شاہ کو اپنے سے
بہت دور کر لینا تھا، اور تب اس کے پاس صرف اور صرف پچھتاوا ہی پچھتاوا رہنا تھا، کیونکہ ایک دفعہ پہلے بھی منسا نے غلط بندے کو صحیح سمجھ کر اس پر اعتبار کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی، اور ایک دفعہ پھر احمد شاہ کو غلط سمجھ کر اور اس پر اعتبار نہ کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرنے والی تھی، اور اپنے اس غلط رویے کا احساس منسا کو بہت دیر بعد ہونا تھا۔ شیت احمد شاہ کی گود میں بیٹھا بار بار ہارن بجاتا منسا کو بلا رہا تھا۔ احمد شاہ شیت کی تمام حرکتوں کو مسکرا کر دیکھتے، کبھی اس کے گال چومتا تو کبھی پیار سے اس کے بال سنوارتا۔ منسا کی گاڑی میں آ کر بیٹھنے پر احمد شاہ نے گاڑی سٹارٹ کرتے گاڑی کا رخ مال کی جانب کیا۔ پاشا حسین کے گھر پارٹی اپنے عروج پر تھی، جو ایک فورن ڈیل کی خوشی میں رکھی گئی تھی۔ اس پارٹی میں تمام نامور سیاستدان بھی شامل تھے۔ اس فورن ڈیل پہ پاشا حسین کو کروڑوں کا فائدہ ہوا تھا، اس لیے آج اس ڈیل کے فائنلائز ہونے پہ پاشا حسین نے اپنے گھر میں پارٹی رکھی تھی۔ پارٹی کے نام پہ ایسا لگ رہا تھا جیسے تمام بے حیائی آج پاشا حسین کے گھر امڈ آئی ہو۔ فیشن کے نام پر تمام خواتین نے انتہائی نازیبا لباس زیب تن کیے ہوئے تھے، جو کسی کا بھی ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ کسی کا گلا گہرا تو کسی کے کمر کا کپڑا ہی غائب تھا۔ لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کے بازو اور کمر میں ہاتھ ڈالے، ہاتھوں میں شراب کے گلاس پکڑے ایک دوزخ میں مدہوش تھے۔ تیز میوزک پر ناچتی ہوئی لڑکیاں اپنے تھرکتے وجود کی نمائش کر رہی تھیں۔ وہاں پہ موجود بوڑھے حضرات ان لڑکیوں کو ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ کچھ ہاتھوں سے چھونے میں مصروف تھے۔ پاشا حسین بھی 4 پیس سوٹ میں ملبوس ایک جوان لڑکی کی کمر میں ہاتھ ڈالے پاشا حسین بھی 4 پیس سوٹ میں ملبوس ایک جوان لڑکی کی کمر میں ہاتھ ڈالے پارٹی میں موجود سب لوگوں سے اس کا انٹروڈکشن کروا رہا تھا، جو اس وقت نہایت نازیبا میکسی پہنے، جس کا فرنٹ کا گلا اس کے جسم کی تمام توانائیوں کو واضح کر رہا تھا، اور بیگ تو موجود ہی نہیں تھی۔ دوسری طرف میجر غفران تمام کیپٹن اور ٹیم کے ساتھ اسی گھر کی بیک سائڈ سے داخل ہوئے، جہاں پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ بیک سائڈ سے ہوتے وہ اس دروازے تک پہنچے جہاں اسمگلنگ کا سامان موجود تھا۔ انہوں نے اس دروازے کو کھولا اور تمام مال لوڈ کروانا شروع کیا۔ جس جگہ لڑکیوں سمیت یہ تمام مال رکھا گیا تھا، یہ جگہ اس گھر سے ہٹ کر کافی دوری پہ تھی جہاں پارٹی ہو رہی تھی۔ یہ جگہ دوری پر ہونے کے باوجود گھر کے اندر ہی شامل تھی، جو پاشا حسین کی ملکیت میں آتی تھی۔ سو ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ نمبر 27 کا پارٹ 1، جو کہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا۔ کچھ لاسٹ میں مسٹیکس تھی جن کو مجھے کریکشن کرنے کے دوران جو ہے نا وہ تھوڑا سا مسئلہ بن رہا تھا، اور میں اٹکی بھی ہوں، تو اس کو پلیز اگنور کر دیجیے گا، کیونکہ میں ایٹ اے ٹائم پھر ناول اس کو ایپیسوڈ کو لکھوں اور کریکشن کر کے پھر اپلوڈ کروں تو اس میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے، تو میرے پاس اتنا ٹائم تھا نہیں، اور ابھی بھی مجھے یہ تھا کہ میں مغرب سے پہلے ایپیسوڈ اپلوڈ کر دوں گی، لیکن اب چونکہ مغرب کی اذان ہو چکی ہے اور میں نے اس ریکارڈنگ کو بھی مطلب روک کے ریکارڈ کیا ہے، کیونکہ اندر مغرب کی اذان سٹارٹ ہو چکی تھی، تو اب میں انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد آپ لوگوں کو یہ ناول جو ہے وہ ایپیسوڈ اپلوڈ کر دوں گی، اور اگر مجھے ٹائم ملا، جو کہ مجھے بالکل بھی مشکل لگ رہا ہے کہ مجھے ملے گا، تو میرا نہیں خیال کہ مجھے ملے گا، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گی کہ مل جائے تو میں آپ لوگوں کو اس کا پارٹ 2 جو ہے وہ اپلوڈ کر دوں گی، بٹ مجھے لگ نہیں رہا کہ ایسا پاسبل ہو سکے گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مہمان آئے ہیں اور تھوڑا سا میں بزی ہوں، تو لیکن میں آپ لوگوں سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو ضرور جو ہے وہ ڈبل ایپیسوڈ دے کے آپ لوگوں کا یہ جو ایک دن میں نے مس کیا ہے اس کا میں خمیازہ کہہ لیں یا ضالہ کہہ لیں، میں پورا کر دوں گی انشاءاللہ، بس مجھے تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ چاہیے، تو اس کے بعد انشاءاللہ اگر مجھے اب بھی ٹائم ملا تو میں اپلوڈ کر دوں گی، نہیں تو انشاءاللہ صبح میں پوری کوشش کروں گی کہ میں آپ لوگوں کو 2 ایپیسوڈس ہے، یعنی کہ 27 کا پارٹ 2 اور 28 جو ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں، ٹھیک ہے نا۔
تو کل تک کے لیے یا تھوڑی دیر تک کے لیے یا مجھے اپنی دعا مطلب اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں بہت بہت یاد رکھیے گا. اور میں تھوڑا سا لگتا ہے گھوم گئی ہوں, مجھے پتہ نہیں لگ رہا میں نے آپ لوگوں سے کیا بات کرنی ہے, تو اس لیے آئی ایم سو سوری اگر آپ لوگوں کو مطلب تھوڑا میں کھسکی ہوئی لگوں تو یہ ہے کہ کل تک کے لیے ہی کہہ لیں. اللہ حافظ. انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں تھوڑی دیر تک ناول اپلوڈ کر دوں, بٹ پھر بھی میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ کل تک کے لیے اللہ حافظ, اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے نا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.